السلام علیکم آیا ویورس، آج بات کرتے ہیں ایک اور کتاب کے بارے میں، ایک بہت ہی خاص اور مشہور کتاب، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب، ضرور پڑھنا چاہیے ہر کسی کو۔ شرح اسباب۔ شرح اسباب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر علامات اور اسباب کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ شرح اسباب جو آج شرح اسباب ہے، پہلے یہ ایسی نہیں تھی۔ علامہ نجیب الدین سمرقندی نے اس کتاب کو 13th سینچری میں، یعنی کہ 1200 اور کچھ عیسوی میں، ایک رسالے کے طور پر، ایک چھوٹی سی بکلیٹ کے طور پر اس کتاب کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے اس کا نام رکھا تھا العلامات والاسباب فی الطب، اور یہ بہت مشہور ہوئی اس دور میں بھی، عربی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ملا نفیس کرمانی نے اس رسالے کی تشریح کی، شرح لکھی۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے کھول کر بتانا، تفسیر کرنا، ایکسپلین کرنا۔ تو اس کی جب انہوں نے شرح لکھی تو ملا نفیس نے اپنے جو تجربات تھے، اپنے جو مشاہدات تھے، وہ بھی اس میں شامل کیے، اور اس طرح سے یہ کتاب بڑی ہو گئی، اور ملا نفیس نے اس کو شرح الاسباب والعلامات نام دے دیا۔ اس کے بعد یہ کتاب اس طرح سے چلنے لگی، اور اس کی پہلی کاپی جو کہ عربی میں تھی 1836 میں کلکتہ سے پبلش ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ اسی زبان میں چلتی رہی، اور اس کے بعد اس کتاب کو، چونکہ اس دور میں عربی اور فارسی ہی کی کتابیں چلتی تھیں اور یہی زیادہ مشہور اور مقبول تھیں اور اس دور کو حکمہ سمجھتے تھے، لیکن بعد میں ایک دور آیا جب عربی فارسی کے جاننے والے کم ہوئے اور اردو وجود میں آئی اور چلنے لگی، تو علامہ کمیر الدین صاحب نے اس کا انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی، یعنی انہوں نے اس کو فردر ایکسپلین کیا۔ تو اس طرح سے یہ شرح اردو میں انہوں نے 1916 میں لکھی اور پبلش کی۔ اس کے بعد سے اب تک یہ اردو میں پرنٹ ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کا نام شرح اسباب لکھ دیا۔ اب یہ شرح اسباب 3 رائٹرز کی کتاب ہو گئی، نجیب الدین سمرقندی، ملا نفیس اور علامہ کبیر الدین صاحب۔ علامہ کبیر الدین صاحب نے بھی اس میں بہت کچھ اپنا تجربہ اور مشاہدہ لکھا، اپنی اس کو ایڈ کیا، تو اس طرح سے یہ کتاب اور بڑی ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 جلدوں میں ہے، 4 والیومس ہیں اس کتاب کے، 1 2 3 4، اور اس کا فرنٹ پیج آپ یوں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب پہلے ہی بہت مشکل تھی پڑھنا سمجھنا، جبکہ عربی میں تھی۔ اس کے بعد اس کی شرح ہوئی، اس کو تھوڑا آسان بنایا گیا، ایکسپلین کیا گیا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ ملا نفیس کی اپنی جو زبان تھی وہ ہر کسی کے برداشت کے قابل نہیں تھی۔ تو علامہ کبیر الدین صاحب نے اس کو کی شرح لکھی، اس کا ترجمہ کیا اور اردو میں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کتاب ابھی بھی پڑھنا سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ ایک بار پھر سے اس کی شرح کی ضرورت ہے، آج کے دور میں، آج کے حکمہ کے لیے، آج کے اطباء کے لیے ایک بار پھر سے اس کی شرح لکھی جانی چاہیے۔ حالانکہ یہ کتاب 600 سال، آلموسٹ 600 سال پہلے یا اسی کے آس پاس لکھی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس میں بہت سارے علامات اور اسباب بہت صحیح ہیں، اور جو آج کے دور میں بھی اسی طرح سے چلتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن میں دیکھیے اس کتاب کا ایک 2 3 4 لائن پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ، اور میں چیپٹر لوں گا آپ کی پسند کا تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ یہ چیپٹر ہم کر رہے ہیں ضعف باء۔ اس میں جب لکھتے ہیں نقصان الباء، وظیفہ تناسلی پر اگر انسان قطعاً قادر نہ ہو تو اسے عنا یا عنانت کہتے ہیں،
اور اگر اس وظیفے میں طبعی مقتضا کے خلاف ضعف لاحق ہو جائے تو اسے ضعف باق کہتے ہیں۔ مثلا عضو میں کافی انتشار نہ ہونا، پوری شہوت کا مفقود ہونا جس سے التزاز میں کبھی واقع ہو جائے، وقت سے پہلے انزال کا ہو جانا جس سے فریق ثانی طبعی تشفی سے محروم ہو جائے۔ اب یہاں پر وظیفہ تناسلی، جماع کرنا اور انانت یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتضا یعنی تقاضا، وظیفے کا جو تقاضا ہے، جو ضرورت ہے، مقتضا کے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مفقود، فقدان ہونا، کمی ہونا، مس ہونا، مسنگ ہونا، التزاز، لذت۔ تو اس طرح سے اور بھی ہم آگے جاتے جائیں گے تو جو لفظ اس کی جگہ دوسرے ہلکے لفظ موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر انہوں نے، چونکہ اس دور میں یہ ضروری تھا کہ اس طرح کے الفاظ کو استعمال کیا جائے۔ بہرحال ایک بار پھر سے میں جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور آہوان کروں گا کہ وہ اس کی شرح ایک بار پھر سے لکھیں۔ ایک اچھی کتاب ہے اور اس کے بارے میں نے نوٹس تیار کیے تھے، شاید میں سبھی کچھ بتا چکا۔ تو شرح اسباب ہر طبیب کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں پہ ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی، لیکن دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور یہ کتابیں آپ کو کئی بار پڑھنی پڑیں گی جب جا کر کے سمجھ میں آئیں گی۔ اور اس کو اللہ کے واسطے کتاب کو کتاب کی طرح سے پڑھیے گا، پی ڈی ایف میں نہیں۔ پی ڈی ایف انفیکٹ ایک اچھی چیز ہے، بہت اچھا ایڈوانسمنٹ ہے، بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اس کا اصل مقصد میری نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک اسٹف کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ایک بہت اچھا میڈیم ہے۔ آپ ایک بک کو بہت جلدی 1 منٹ کے اندر کہیں دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی، اور وہ بک وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس کو وہ بندہ جا کر کے، اور میں نے دیکھی میرے پیچھے یہ ساری ہے نا، یہ ساری پی ڈی ایف سے نکالی ہوئی بکس ہیں جن کو کہ میں نے پرنٹ کروایا، فوٹو اسٹیٹ کروائی، اور پھر اس کی میں نے جلد بنوائی، بائنڈنگ کروائی، اور بھی بہت ساری کتابیں جو ریڈ ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ریڈ نظر آئیں گی اور جو گرین نظر آئیں گی، یہ سب بائنڈنگ کرائی ہوئی ہیں جو پی ڈی ایف سے کی گئی ہیں۔ باقی ٹیکسٹ بکس جو ملتی تھیں وہ ٹیکسٹ بک لی ہیں میں نے، بہت ساری بکس ایسی ہوتی ہیں جو اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، تو یہ میں نے کروائی۔ تو اس لیے آپ پی ڈی ایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لے کر کے اور بک میں کنورٹ کریں۔ مجبوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایف بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی آنکھوں کو آرام دیجیے، اپنے دماغ کو آرام دیجیے، اور جو تقاضا ہے اپنے پروفیشن کو اس کو پورا کیجیے۔ تو کتابیں پڑھنا شروع کریے، یقین مانیے بہت سکون ملے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو، بہت خوشی ہوگی۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔